والسلام على سید الانبیاء سید الانبیاء سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ أولی الصدق والصفاء اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وقال الله تعالى في مقام آخر إن الصفا والمروة من شعائر الله وقال الله تعالى في مقام آخر ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام شرکائے محفل پاک مل کر عقیدت و محبت سے 3 مرتبہ بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ با آواز بلند پیش کریں، اور کوئی زبان اس نعمت عظما اور سعادت کبریٰ سے محروم نہ رہے۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تیسری مرتبہ پھر پڑھ لیجئے، ذرا بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک وعلی آلک وأصحابک وأزواجک یا حبیب اللہ۔ حضرت صدر عالی مرتبت عزت مآب فضیلت الشیخ امیر
کاروان اہل سنت حضرت قبلہ گاہی پیر سید خلیل الرحمن شاہ بخاری قادری صوبائی امیر جماعت اہل سنت پاکستان، ابھی میں نے دیکھا میرے خطبے کے آغاز ہی میں ہماری جماعت اہل سنت پنجاب کے آرگنائزر صاحبزادہ پیر معاذ المصطفیٰ قادری تشریف فرما ہوئے، جزاک اللہ الحمدللہ۔ جماعت اہل سنت کے اکابر، عبائد، اساتید، عہدیداران، متعلقین تشریف فرما ہیں۔ صوبہ پنجاب جماعت اہل سنت کے نائب ناظم اعلیٰ فخر الاماثل علامہ قاری محمد اصغر اشرفی نوری جامعہ خلیل المدارس دیپالپور تشریف فرما ہیں۔ ہماری پنجاب کی مجلس عاملہ کے فاضل ممبر صاحبزادہ محمد اکمل کریم مہاروی چشتی موجود ہیں، اور دیپالپور ہی سے صاحبزادہ محمد رفیق چشتی نقشبندی ماشاءاللہ۔ طب حسرت نے اٹھایا ہے ہر استاد سے فیض، ہم چشتی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں۔ آپ سبحان اللہ خود کہیں گے تو مہربانی میں آپ کو ضیابت نہیں دوں گا، ہم ان مراحل سے آگے جا چکے ہیں الحمدللہ۔ اب سبحان اللہ کہلوانے کی ہمیں ہوس نہیں ہے۔ شمع نظر خیال کے انجم جگر کے داغ، جتنے چراغ ہیں میری محفل سے آئے ہیں۔ میں قبلہ اپنے قائد محترم کا شکر گزار ہوں، حضرت نے مجھے یاد فرمایا اور پہلے کی طرح اکرام و اعزاز سے نوازا۔ چونکہ وقت قلیل ہے اور میں آپ سے توجہ کا طلبگار ہوں، آپ توجہ فرماتے رہیے، یہی میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہوگا اور میرے لیے مایہ افتخار ہوگا۔ ایک مرتبہ پھر پڑھیے درود و سلام باواز بلند۔ ہمارے اسٹیج پر دائیں، اچھا یہ ڈوگر صاحب ہیں، یہی ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے اسٹیج پر قبلہ پیر صاحب کے یمین و یسار اور راست و چپ جتنے علماء بیٹھے ہیں میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ان کی محبتوں کا متوجہ، ان کی محبتوں کو متوجہ اور ملتفت کر کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بھی توجہ فرمائیں گے؟ تھوڑا سا جواب دے دیں، ایسا نہ ہو کہ جواب سے بھی جواب ہو، جواب دیتے رہیے۔ قبلہ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، توجہ، اللہ رب الارباب کی یہ سنت ہے، اس احکم الحاکمین، سب سے بڑا حاکم، رازق، مالک، مسجود، معبود، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، پوری کائنات کا پالنہار، پروردگار، کارساز، حاجت روا، مشکل کشا، دستگیر حقیقی اللہ۔ یہ اسٹیج صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے، یہاں عقیدے کی گڑبڑ نہیں چلتی۔ یہ اگر یہاں حق بیان نہ کرے تو کہاں کریں گے؟ غور کیجئے، ہم توحید و رسالت کے علمبردار ہیں، ہم نئی نئی تحقیق سننے سمجھنے والے نہیں، ہم الحمدللہ 1400 سالہ عقیدے کے وارث ہیں۔ حضرت منظور العارفین پیر منظور احمد شاہ رحمت اللہ علیہ جو علوم شریعت و طریقت کے جامع تھے، ٹھیک ہے میرے بھائی، کوئی ولی بغیر علم کے ولی نہیں بنتا، علم شریعت کے بغیر کوئی ولی نہیں بنتا، اور بیعت کے بغیر، صحبت مرشد کے بغیر
کوئی عالم مکمل نہیں ہو سکتا. یہ اس ہستی کا دربار ہے جہاں شریعت بھی ہے طریقت بھی ہے. بس ٹھیک ہے، اتنی سبحان اللہ سے گزارا میرا ہو جائے گا. توجہ کریں حضرات، وہ اللہ جس کی ضد نہیں، جس کی ند نہیں، جس کا شریک نہیں، جس کا صحیب نہیں، جس کا جزو نہیں، جس کا کف نہیں، جس کا ہمسر نہیں، جس کا برابر نہیں، جس کا کفیل نہیں، جس کا وکیل نہیں، جس کا عدیل نہیں، جس کی مثیل نہیں، وہ اللہ، اس کی سنت ہے کہ وہ اپنا پیغام اپنے بندوں کو براہ راست نہیں پہنچاتا، اپنے نبیوں رسولوں کی وساطت سے پہنچاتا ہے. قبلہ میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں. اللہ اپنا پیغام اپنے بندوں تک، اپنے رسولوں، اپنے پیغمبروں کے ذریعے پہنچاتا ہے. یہ اس کی سنت ہے. اور میں قربان جاؤں، نبیوں رسولوں کے بعد، ختم نبوت کے بعد اب یہ ذمہ داری اولیاء کرام کے سپرد ہے، صالحین کے سپرد ہے، اللہ والوں کے سپرد ہے. اب نبوت کی ذمہ داری تبلیغ کی وہ اولیاء کرام کے سپرد ہے. اور اللہ فرماتا ہے، توجہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. منظور العارفین کے دربار میں آنے والوں، قرآن بتاتا ہے کہ قرآن بھی ابد الآباد تک ہے اور صادقین کا وجود بھی ہمیشہ تک ہے. چاچا ذرا ادھر ویکھ میرے وال، انشاءاللہ میں نو دیکھیں گا تے مایوسی نہیں ہوئے گی. ادھر توجہ نال ویکھ، توجہ نال. قرآن ابد الآباد تک صادقین، صالحین، عابدین، زاہدین، کاملین، اولیاء کا وجود بھی قیامت تک ہے. اگر یہ زمین اللہ والوں سے خالی ہو جائے تو معاذ اللہ آیت ساکت العمل ہو جائے گی، جو ممکن نہیں. ارے قرآن بھی قیامت تک ہے، صادقین کا وجود بھی قیامت تک ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں تم سے بڑے ادب سے، جس ہستی کے دربار پر بیٹھے ہو ان کو صادقین میں سمجھتے ہو؟ نہیں، جو سمجھتا ہے وہی بولے. ان کو صادقین میں سمجھتے ہو؟ بولیے. صالحین میں سمجھتے ہو؟ تو اللہ فرماتا ہے ان کے ساتھ ہو جاؤ. اور قرآن کہتا ہے اگر اللہ سے ملنا ہے تو اللہ والوں کی صحبت میں آ جاؤ. اب دیکھیں، تھوڑی بہت فارسی میں نے پڑھی ہے گزارے کی حد تک، کچھ عرصہ فارسی پڑھائی بھی ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشیند در حضور اولیاء. میں اس آیت کا اگر لغوی ترجمہ کروں تو فتویٰ لگ جائے گا، فتویٰ لگے گا، لیکن میں اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں کہ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں اگر اللہ کا تقرب چاہتا ہے تو اللہ والوں کے قدموں میں آ جاؤ. مولانا ملازم حسین ٹوگر میرے برخوردار ہیں، میں انہیں چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھتا رہا ہوں، اب بھی سمجھتا ہوں الحمدللہ. میں نے ان کے لیے ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کی میٹنگ میں بڑی آواز اٹھائی تھی، لیکن ہمارے حافظ بڑے کمزور ہیں، ہم سب کچھ بھول جاتی ہیں. میں حضرت صاحبزادہ معاذ المصطفیٰ آپ کو شعر سنانا چاہتا تھا، وہ آپ کے لیے ہے کہ ہم نے تمہاری یاد میں سب کچھ بھلا دیا. صاحبزادہ صاحب ہماری جماعت کے آرگنائزر پنجاب کے، اور یہ انتخاب ہے ہمارے قائد پنجاب کا.
اور کیا حسن انتخاب ہے. اچھا میرا ایک جملہ سنیے, میں کوشش کرتا ہوں کوئی اچھا لفظ منہ سے نکل جائے. حضور آپ کا صاحبزادہ صاحب کو صوبائی آرگنائزر بنانا حسن انتخاب بھی ہے, انتخاب حسن بھی ہے. قبلہ کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. ان کو شعر سنا رہا تھا کہ تم نے ہائے ہائے ہم نے تمہاری یاد میں سب کچھ بھلا دیا, اور تم نے کبھی, اب دوسرا مصرع چونکہ خارج الوزن ہو رہا ہے تو میں اس کو گناہ سمجھتا ہوں خارج الوزن مصرع سنانا. شعر و ادب کی دنیا میں غیر موزوں شعر پڑھنا تو اچھا نہیں ہے. بہرحال حضرات محترم, اب قرآن کہتا ہے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ, صالحین کے ساتھ ہو جاؤ, تو پتہ چلا صالحین کا وجود, صادقین کا وجود اب بھی موجود ہے. ذرا غور کریں, جو آج ہمارے قبلہ پیر خلیل الرحمن شاہ کی صحبت میں آ جائے اس کی تو ایک آن میں کایا پلٹ جائے. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا. جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ, عارف رومی, عارف رومی نہیں, عارف رومی, مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں ایک پل اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا 1000 سال کی بے ریا اور مخلصانہ اور ناب و نبود کے بغیر والی عبادت سے بہتر ہے. اگر 14ویں 15ویں صدی ہجری میں اللہ والوں کی صحبت ایک آن میں تقدیر بدل دے تو ان ہستیوں کا کیا کہنا جو مصطفیٰ کریم کی صحبت میں بیٹھے. بولیے بھائی, جو سرکار کی صحبت میں بیٹھے, جو آقا کے قدموں میں رہے, جو آقا کی غلامی میں رہے, جن کا ایک پل سرکار کی صحبت میں بیٹھنا 1000 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. یہ تو غلام ہے, آقا کی صحبت کا عالم کیا ہوگا. اور حضور ذرا دیکھیے, صحبت کی بات چلی ہے, میں توجہ کا طلبگار ہوں اور میں اپنے قائد محترم کے سامنے بڑے ادب سے گفتگو کر رہا ہوں. میں خطابت کے جوہر نہیں دکھا رہا, اس لیے کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں. میں تو آج سے 40 سال پہلے بھی آرے والا میں یہاں حاضر ہوتا رہا ہوں اور قبلہ کی غائبانہ دعائیں میری مدد کرتی رہی ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, ذرا توجہ فرمائیے. ایک مرتبہ پڑھیے درود شریف بآواز بلند. آپ نے تو حضور میں سرائکی میں کہتے ہیں چیتا رل گئے, سرائکی زبان میں کہتے ہیں میرا چیتا رل گیا. آپ نے تو چیتا رلا دیا ہے, توجہ ہٹوا دیا آپ نے. ذرا پڑھیے درود شریف, پھر پڑھیے بآواز بلند. نعرہ تکبیر, ایک ہاتھ اٹھائیے, نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھ, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اب چلی ہے صحبت کی بات, ادھر متوجہ رہے. اصحاب کہف, غار والے اصحاب. اب غار کی بات آئی تو میں علماء کی خدمت میں جو حضرات ہمارے مراقبے میں بیٹھے ہیں ان سے بھی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن غار میں اترا ہے مگر غار میں جا کر چھپا نہیں ہے. واہ 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 واہ, کیا بات. ٹھیک ہے حضور, قرآن قبلہ غار سے آیا ہے, غار میں واپس نہیں گیا. ارے قرآن چھپا ہوا ہے, چھپا ہوا نہیں ہے. اصحاب کہف جنت میں, ان کا کتا بھی, بولیے صحبت ہے نا. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں سگے پسرے نوح با بداں بن شست, خاندان نبوتش گم شد. سگے اصحاب کہف روز چند پہنے کا گرفت و مردم شد. ارے صحبت کی نحوست تو یہ ہے, اگر آدم ثانی پہلے رسول نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر صحبت کفار میں آئے تو نسل نبوت سے نکل جائے.
اور اصحاب کہف کا کتا غلامی میں آئے اصحاب کہف کی تو جنت میں جائے؟ آپ مجھے صرف 5 منٹ دے دیں، 5 منٹ، میں آپ سے مخاطب مسامعین سے. ماشاءاللہ صاحبزادہ صاحب یہ مہربانی پہلے کر دیتے تاکہ کار خیر کی ترغیب ہو جاتی. نہ سوچا کہ دل ہاتھ سے جا رہا ہے، بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے. صرف 5 منٹ حضور آپ کی اجازت سے، صرف 5 منٹ. اصحاب کہف جنت میں، ان کا کتا بھی. بول لیجئے. میں پوچھتا ہوں بار الہ، کتے کا جنت میں کیا کام؟ وہ تو پاکوں کی جگہ ہے، طیبین، طیبات، طاہرین، طاہرات کی جگہ ہے. کتے کا جنت میں کیا کام؟ تو حضرات علماء کرام، میں بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں کہ آواز قدرت آئی، نادان نہ بن. توجہ کرنا، یہ تھا تو کتا، پر اصحاب کو نہیں بھونکا، ہم نے بخش دیا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. اصحاب کو نہیں بول، واہ 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 واہ، کیا بات. سبحان اللہ. جیتے رہیے. سمجھ گیا کہ نہیں سمجھے؟ کتا تھا، غار والوں کو نہیں بھونکا، اس نے غار والوں کو پہچانا، ہم نے بخش دیا. اگر کتا اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بخشا جائے تو جو ولی کامل کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. دوسری بات سنیں، ہمارے پیر صاحب کی بلا کوئی روایتی پیر نہیں ہے الحمدللہ. تعویذ دھاگے والے، دم درود والے پیر نہیں. یہ چیزیں معاذ اللہ شرعاً نہ ناجائز ہیں نہ ممنوع ہیں. تعویذ نویسی، دم درود کرنا، یہ سب جائز ہے. لیکن پیر صاحب وہ مرشد ہیں کہ جن کے میخانے سے شریعت بھی ملتی ہے، طریقت بھی ملتی ہے. اور میں کہتا ہوں اس دور میں سب سے بڑی دین کی خدمت مدارس دینیہ کا قیام ہے. دین کے مدارس جہاں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہوں، جہاں بچوں کو علم پڑھایا بھی جائے، علم پلایا بھی جائے. حضرت کی سربراہی میں 100 کے قریب مدارس کام کر رہے ہیں. تو میں عرض کروں گا، بے عمل اور بد عقیدہ نعت خانوں پر نوٹ نچھاور کرنے والوں، اپنی روزی رزق حلال برباد نہ کرو. ان آستانوں پر آؤ. مسجد مقدس زیر تعمیر ہے، اس کی تکمیل، مجھے نہ اشارہ ہوا ہے کہ آپ اشارہ کریں اس طرف، واللہ اپنی مرضی سے کہہ رہا ہوں. مسجد شریف مکمل ہوگی، کون کرے گا؟ بولو. حضور میں سرائکی میں کہتا ہوں، ہون ہولے ہولے بلیں دے بیٹھے، ڈر دے مارے جواب نہیں دیں دے. بھئی کون کرے گا اس کی تعمیر کی تکمیل؟ آپ کریں گے نا. حضرت کی سربراہی میں جو 100 کے قریب ادارے کام کر رہے ہیں، وہاں پڑھنے والے طلباء میرے رسول کے مہمان ہیں. اور میرا جملہ سنیے بس ختم. میرے آقا کے مہمان ہیں. دیکھتے ہیں میرے آقا مدینے سے کہ میرے مہمانوں کی میزبانی کون کرتا ہے، میرے مہمانوں کی خدمت گزاری کون کرتا ہے. یہ قرعہ فعال کس کے نام آیا ہے؟ آج دستار فضیلت کا منظر بھی ہے، تقسیم اسناد کا منظر بھی ہے. دعا ہے اللہ کریم آستانہ منظور العارفین کو سلامت با کرامت تا قیامت رکھے. مولانا جامی فرماتے ہیں، خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ کے دروے بود کیلو کالے محمد. بڑی احباب ذی وقار، انتہائی خوبصورت انداز